الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین اکرام، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلو، اس سلسلے میں ہم جن پہلوؤں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں، ان میں سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپ نے جو تبدیلی برپا کی یا جو عظیم انقلاب برپا کیا، اس انقلاب کا مطالعہ کیا جائے، اس کا حاصل اور اس کے نتائج مرتب کیے جائیں، اس کے لیے جو جد و جہد ہوئی اس کے بارے میں غور کیا جائے، تو واقعتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل عظمت نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے۔ چنانچہ یہ ہے کہ وہ آپ کی عظمت کا وہ پہلو جس کا اقرار پوری دنیا نے کیا اور جس کی گواہی پوری دنیا نے دی۔ عالمی سطح پر کمیونزم کی جو تنظیم قائم ہوئی وہ کمیونسٹ انٹرنیشنل کہلاتی تھی۔ دنیا کے چوٹی کے انقلابی لوگ اس کے ممبر تھے۔ ایم این رائے ہندوستان کی جانب سے اس کا رکن تھا، جو بہت بڑا انقلابی تھا، لیکن وہ دا ہسٹوریکل رول آف اسلام میں صاف کہتا ہے اور بڑی تفصیل سے لکھتا ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں اور جانثاروں نے جس تیزی کے ساتھ فتوحات حاصل کیں اور عراق، شام، ایران، مصر جس تیزی کے ساتھ فتح کیے، اگرچہ اس تیزی کے ساتھ تاریخ انسانی میں فتوحات پہلے بھی ہوئی ہیں۔ اسکندر اعظم مقدونیہ سے چلا اور دریائے بیاس تک پہنچا، اور وہ جس تیزی کے ساتھ علاقے فتح کرتا ہوا آیا وہ اپنی جگہ بڑی مثال ہے۔ لیکن ایم این رائے کہتا ہے کہ ان فاتحین کی فتوحات محض ہوس ملک گیری کا شاخسانہ تھی۔ اس نے انہیں بروٹ ملٹری کمپین قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے نتیجے میں کوئی نئی تہذیب یا کوئی نیا تمدن وجود میں نہیں آیا، دنیا میں کوئی روشنی نہیں پھیلی، کوئی علم کا فروغ نہیں ہوا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانشینوں کے ذریعے سے شرقاً غرباً جو فتوحات بڑی تیزی کے ساتھ ہوئیں، ان کے نتیجے میں ایک نیا تمدن، نئی تہذیب، علم کی روشنی اور انسانی اقدار کا فروغ وجود میں آیا۔ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا جو ہر طرح کی زیادتیوں سے پاک تھا۔ اس میں سیاسی جبر نہیں تھا، اس میں معاشی استحصال نہیں تھا، اس میں کوئی سماجی فرق و تفاوت نہ تھا۔ علامہ اقبال نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خوب کہا: در شبستان حرا خلوت گزید، قوم و آئین و حکومت آفرید۔ دنیا میں اور بھی بڑے بڑے لوگ رہے ہیں جو سال ہر سال تک پہاڑوں کی غاروں کے اندر تپسیاں کرتے رہے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں چند روز کے لیے جو خلوت گزینی اختیار کی وہ اس قدر پروڈکٹیو اور نتیجہ خیز تھی کہ اسے ایک نئی قوم، نیا تمدن، نیا آئین اور حکومت وجود میں آئی۔ دوسری طرف اس صدی کے پہلے اشروں میں ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی کتاب دا 100 منظر عام پر آئی۔ اس نے پوری طرح تاریخ انسانی کا جائزہ لیا، تاریخ کے سفر کے دوران کن کن شخصیات نے اس تاریخ کے دائرے کا رخ موڑا۔ اس نے ایسے 100 افراد کو چن کر ان پر یہ کتاب لکھی اور ان کے اندر بھی درجہ بندی کی ہے کہ کس شخصیت نے سب سے زیادہ تاریخ کے دائرے کو متاثر کیا اور سب سے زیادہ گمبھیر انداز میں اسے موڑا۔ چنانچہ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درجہ بندی میں سب سے اوپر رکھا ہے۔ اس کتاب کا مصنف حسائی تھا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تیسرے نمبر پر لایا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، بلکہ اس نے خود سوال اٹھایا کہ میں ایک عیسائی ہوں اور عیسائی ہوتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پر کس اعتبار سے رکھ رہا ہوں۔
اس کا جواب وہ خود دیتا ہے. My choice of Muhammad sallallahu alaihi wasallam to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others. But he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.